یہ روڈ ٹو جموں ہے۔ 1947 کو مہاجرین اسی راستے سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے۔ پاکستان کی محبت سے سرشار ان مہاجرین میں میرے اکابرین بھی تھے۔ بچپن سے ہی ہجرت کے دوران آنے والی تکالیف کو اپنے بزرگوں کی زبانی سن اور آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ ہجرت کے دوران انہیں کن مشکلات سے گزرنا پڑا، تصورات میں آئیے میرے دادا جی کی زبانی سنتے ہیں۔ 6 مہینے سے سن رہے تھے کہ ہندوستان کا بٹوارا ہو رہا ہے۔ دہلی کے کسی بنگلے میں بیٹھے کچھ لوگ فیصلہ کر رہے تھے کہ کون سا شہر، کون سا گاؤں کس ملک کے حصے میں آئے گا۔ روزانہ 30 کلومیٹر سرحد بنائی جا رہی تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا گاؤں کس ملک کے حصے میں آئے گا، لیکن میرا دماغ کہتا تھا کہ اگر میرا گاؤں ہندوستان کے حصے میں آیا تو وہی پرانے کا پرانا رہ جائے گا، لیکن اگر نئے ملک کے حصے میں آیا تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو نیا ضرور ہوگا۔ اگست کے پہلے ہفتے سے ہی خبریں آنے لگیں۔ جلندھر میں قتل و غارت ہوئی ہے، امرتسر میں آگ لگ گئی ہے۔ ہم سب گاؤں والے خوف زدہ تو ہوتے، مگر پھر روزمرہ کے کاموں میں مگن ہو جاتے۔ 8 اگست کو دن ڈھلنے لگا تو میری اماں میرے پیچھے ہی پڑ گئی۔ کہنے لگی، شہاب دین جا ماسی کو یہ سامان دے آ، صبح تڑکے تڑکے نکل جانا۔ میں من کو مارے دل کو تسلی دے کر چل پڑا کہ چند میل کا سفر ہے، دیکھتے دیکھتے کٹ جائے گا۔ جب دور سے ماسی کا پنڈ رتووال نظر آیا تو میں نے تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ مغرب کا وقت تو ہو چکا تھا، لیکن آج اذان کی آواز کیوں نہیں آ رہی تھی؟ جو ہی ماسی کے گاؤں کی گلی مڑا تو ایک نحیف سی آواز نے چونکا دیا، سب پاکستان چلے گئے، سب پاکستان چلے گئے، تم بھی پاکستان چلے جاؤ، تم سب پاکستان چلے جاؤ۔ میں بڑھاپے کی وجہ سے نہیں جا سکا، اس لیے تم سب پاکستان چلے جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ میں فصلوں کھیتوں کو رونتا ہوا واپس اپنے گاؤں کی طرف بھاگا۔ چلتے چلتے رات تو گہری ہو چکی تھی، مگر راستے میں آنے والے گاؤں آگ کے شعلوں سے روشن تھے۔ میں سڑک سے ہٹ کر کسی کھیت میں گرا تو آنکھ لگ گئی۔ دن چڑھا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ شہر میں تو کرفیو تھا، مگر رات بھر مرنے والوں کی لاشیں، لاشوں پر اڑتے پرندے، جلتی ہوئی دکانیں، یہ شہر کا منظر تھا۔ میں گھنٹوں کا سفر دنوں میں طے کرنے کے بعد اپنے گاؤں کاؤ پہنچا تو مال مویشی آوارہ پھر رہے تھے۔ چاچا خیرو کی دکان جل رہی تھی۔ گلی کے سارے گھروں کے دروازے کھلے پڑے تھے۔ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو نتھو رام کو اپنے گھر میں دیکھا، جو کہہ رہا تھا، اس گھر پر تو میرا قبضہ ہو گیا، تجھے چھوڑ دیتا ہوں، جا پاکستان چلا جا، اب تم مسلمانوں کا میری دھرتی پر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں کھیتوں سے ہوتا ہوا شہر والے راستے پر آ گیا۔ یوں تو جموں پنجاب کی نسبت محفوظ تھا، مگر پھر بھی سیالکوٹ اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں سے آئے غیر مسلم بلوائیوں کی وجہ سے فسادات کے اکا دکا واقعات رونما ہو رہے تھے۔ میں چلتا جا رہا تھا کہ الٹی سمت گھوڑوں پر آتے جتھے کو دیکھ رستے سے اتر کر کھیتوں میں چھپ گیا۔ جتھے میں شامل ہر کوئی اپنی اپنی کارستانی بیان کر رہا تھا۔ کوئی کہتا، میں نے 10 مسلمانوں کو قتل کیا ہے، کوئی کہتا، میں نے تو بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، ایک نے کہا، جو لڑکیاں اٹھا لائے ہیں بہت اچھا کیا ہے۔ رات بھر بارش ہوئی، مگر میں چلتا رہا، گرتا سنبھلتا چھپتا چھپاتا چلتا رہا۔ جب دن نمودار ہوا تو میں جموں شہر میں تھا۔ انگریز سرکار کے ایک دروغہ نے کہا، تو کہاں پھرتا ہے، تجھے نہیں پتا شہر میں کرفیو لگا ہے؟ میں نے کہا، میں کاؤ گاؤں سے آیا ہوں، پاکستان اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ دروغہ نے کہا، اسٹیشن چلا جا، وہاں سے ٹرین پاکستان جائے گی۔ میں ریلوے اسٹیشن پہنچا تو بہت سے مسلمانوں کو دیکھ کر کچھ حوصلہ ہوا۔ سب پاکستان جانا چاہتے تھے، لیکن میں دیوانوں کی طرح اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے در بدر پھرتا دیکھ میرے گاؤں کے چچا گامے نے بتایا کہ تیرے گھر والے پہلے قافلے سے پاکستان کی طرف جا چکے ہیں۔
ट्रेन के इंतजार में बैठे लोगों में से कुछ बुजुर्गों ने पैदल ही निकलने का फैसला किया। उनका ख्याल था कि हम दरिया किनारे चलते चलते पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। नौजवान लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, जवान मर्द, बचा खुचा सामान, बैलगाड़ियां, ये सब काफले का हिस्सा थे। हम चलते रहे। जब दिन आधे से ज्यादा ढल गया तो अचानक काफले के पीछे से आवाज आई, बलवाइयों ने हमला कर दिया है। मैं सरकंडों के झुंड में घुसकर लेट गया। जब चीखो पुकार, सरसरे अकाल के नारे, शैतानी कह कहे अल्लाह रसूल के वास्ते थम गए तो मैं बाहर निकल कर देखा। कटी फटी लाशें दरिया के पानी को लाल कर रही थीं। कुछ जिंदा थे, कुछ मर गए। नौजवान लड़कियों ने इज्जत बचाने के लिए दरिया में छलांगे लगा दी। हमने जख्मियों को छोड़ा, माओं ने बच्चों की लाशें छोड़ी और फिर चलने लगे। अचानक मेरी आंखों के सामने मेरी जवान बहनों की शक्लें घूम गईं। हाय मेरी अम्मा, अब्बा, बूढ़े दादा सब कहाँ होंगे? अब क्या हुआ होगा? इन्हीं सोचों में गुम हम चलते जा रहे थे कि हमें फौजियों से भरे कुछ ट्रक मिले। अधमरे इंसानों को फौजियों ने तसल्ली दी। कहने लगे, फिक्र न करें, हम आपको महफूज पाकिस्तान पहुंचा देंगे। आगे का सफर हमने फौजियों के साथ किया। चलते चलते ही दिन ढलने लगा। ढलते सूरज के साथ ये आवाजें आने लगीं, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया। सबने सजदा शुक्र अदा किया। हर तरफ लुटे फुटे इंसान, आहो बका, दर्द के मंजर। ये पाकिस्तान था, प्यारा पाकिस्तान। ये जम्मू के हालात थे जहां पर फसादात ना होने के बराबर थे। ज़रा तसव्वुर करें कि पंजाब और दीगर इलाकों से आने वाले मुहाजिरीन पर क्या क्या क़यामतें गुजरी होंगी। आज़ादी एक नेमत है, इस नेमत की कदर करें। कैमरामैन अज़हर सदीक के साथ मियां मोहम्मद अशफाक, 24 न्यूज़, सियालकोट।